أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم كما تحب وترضى. بھئی یہاں سے نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس صورت کا نام سورۃ الواقعہ ہے، اور اس صورت کے اور بھی نام آئے ہیں کئی سارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نظروں سے قیامت کو دیکھنا چاہے تو وہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے. اور بھی صورتوں کے نام لیے، ان میں صورت کا نام بھی لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، صحابہ میں مفتی کہلاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود. حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو مسواک اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود، حضور پاک علیہ السلام کے تکیہ مبارک کو اٹھانے والے، خدمت میں پیش کرنے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کو صاحب السواک بھی کہتے ہیں، صاحب النعلین بھی. حضور پاک علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے، حضور کے جوتے مبارک اٹھا کر، جیسے ہم علماء کے اٹھاتے ہیں نا، بزرگوں کے بھی اٹھا کے سائڈ پہ سنبھال لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے عبداللہ ابن مسعود. پیغمبر پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس بات سے عبداللہ ابن مسعود راضی ہو جائے تم بھی راضی ہو جائے. یعنی مہر ثابت کر دی، اتنا عظیم انسان ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور بدن تھے، نحیف بدن والے تھے، کمزور پنڈلیوں والے تھے. اشارہ فرمایا کہ اس کی پنڈلیوں کی طرف مت دیکھو کہ یہ کمزور ہے، اس کا قیامت کا دن وزن بہت زیادہ ہوگا، اس کے علم کی وجہ سے فرمایا. تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کا انتقال ہونے لگا، بیمار تھے. ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. کون بھیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بہت ساری باتیں پوچھی. چونکہ وقت کم ہوتا ہے میں وہ ساری باتیں نہیں عرض کر سکتا، پھر آگے رہ جائے گا. تو بہت ساری باتیں پوچھیں جن میں وہ جواب دیتے رہے، اور آخری بات انہوں نے جاتے ہوئے کچھ تھوڑے سے درہم اور دینار نکال کر، چونکہ امیر المؤمنین تھے، خبر گیری کرتے تھے کہ اس کو کیا ہوا. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے اونچے درجے کے صاحب شخص تھے، ان کی تیمارداری کے لیے جب آئے تو واپس جاتے ہوئے کچھ درہم دیے کہ یہ رکھ لو، آپ کے انتقال کے بعد بچیوں کے کام آ جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے فرمایا مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے. کیوں ڈر نہیں ہے؟ کہا جی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی سورہ واقعہ کا اہتمام رکھے گا سونے سے پہلے شام کو اس کے اوپر فاقہ نہیں آ سکتا. میں نے اپنی بچیوں کو یہ سکھایا ہوا ہے، میرے گھر کے اندر یہ معمول ہے، لہذا مجھے ڈر نہیں میری بچیوں پہ فاقہ آئے. اپنے درہم آپ کے ساتھ لے جائیں. اس لیے اس صورت کو معمول بنانا چاہیے. ہر بندہ مجھ سمیت اس کو گھر میں معمول ہو. ہمارے گھر میں اور تو رونے روئے جاتے ہیں، اور دکھڑے کھولے جاتے ہیں، دکھڑے کہے جاتے ہیں، اور موبائل بھی کھلتے ہیں، کبھی قرآن کھل کے سورہ واقعہ نہیں پڑھی جاتی. یہ ہماری بدحالی ہے، یہ ہماری بدعملی اور ابتری ہے. ہم بربادی کا شکار ہو رہے ہیں. ہم موبائل تو کھولیں گے ساری رات، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے سے واقف ہیں، کسی کا گھر کسی پہ چھپا ہوا نہیں ہے. موبائل بھی کھلتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن شریف کھل کے کچھ پڑھ لیا جائے. اور پھر ہم روتے ہیں، ماتھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں بربادی ہو گئی. بھائیو آج سے اہتمام کیجیے.
آج سے اس کا اہتمام گھر میں۔ سورہ واقعہ 96 آیات ہیں، 96 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، کتنی دیر لگے گی؟ دو، یہ دیکھیں جی 2 ورق ہے، نہیں بلکہ 1.5 صفحہ، دو 1.5 ورق ہے، ایک صفحہ یہ ہے، ایک ورق یہ ہے، پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ لیکن ہم اس کے لیے ہمت نہیں کر سکتے۔ موبائل کھول کر گھنٹوں گھنٹوں ہمارے بزرگ بھی وقت گزار دیں گے، بزرگ بھی ہمارے، کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، اللہ بھلا کرے، پتہ نہیں کیا کوئی دیکھ رہا ہے۔ کل بیٹھے ہو علماء کے ساتھ تو کچھ تجزیے ہو رہے تھے، میں نے کہا یار موبائل آنے سے پہلے پہلے ہمارے بزرگ سارے جنتی تھے، اب نہیں کہا جا سکتا۔ موبائل آنے سے پہلے پہلے ہمارے بزرگ سارے جنتی تھے، مطلب برے اعمال نہیں تھے، لیکن آج ان کی نظریں کسی کی پاک نہیں، بزرگوں کی نظریں برباد ہو گئی ہیں۔ امت باقی جوانوں ہم کے بارے میں کیا شکوہ کریں، تو وہ بھی نہیں قرآن شریف پڑھتے، موبائل پہ گھنٹوں، سو جائیں گے، ساری رات گزر جائے گی دیکھتے دیکھتے، سو جائیں گے، موبائل گر جائے گا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ بھئی اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ کو کیا کہیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہوگی، واقع ہونے والی، جب وہ واقعہ پیش آئے گا، واقعہ پیش آنے والا، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ابھی تو کہتے ہیں نا، ابھی تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں ہونی کہ نہیں ہونی، کیا ہے کیا نہیں، لیکن جب وہ برپا ہو جائے گی اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں، لیس لوقعتها کاذبہ، وہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیسی آئے گی؟ خافضۃ الرافعہ، وہ تہ و بالا کر دے گی۔ آیت نمبر 3، تہ و بالا کر دے گی۔ تہ و بالا کا مطلب کیا؟ بہت سارے لوگوں کو پستیاں ملیں گی، بہت ساروں کو مقامات رفیعہ ملیں گی۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء، نیک لوگ، اعمال کے پابندی کرنے والے، وہ اونچے درجات پر چلے جائیں گے، اور اللہ کے باغی، مجرم، بے نمازی، بے زکاتی، بغیر حج والے، اور اللہ کے باغی اور مجرم جتنے ہیں سب کو ایک دم پستیوں میں ڈال دے گی۔ خافضۃ الرافعہ، ادھر دیکھیں، خافضۃ الرافعہ، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں، بڑے مالدار اور یہ اور وہ، لیکن باغی ہیں۔ رافعہ، ان چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کو ایک دم اٹھا کر اونچا کر دے گی، ان سب کو برباد کر دے گی۔ خافضۃ الرافعہ۔ آیت نمبر 4، اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین کو ایک دم جھنجھوڑ آ جائے گا، زلزلہ آئے گا، جس کا ذکر اللہ نے سورہ زلزال میں کیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے نکال کے باہر پھینک دے گی، حتیٰ کہ مردے بھی نکال کے باہر پھینک دے گی، اپنے اندر جو کچھ ہے، معدنیات، ذخائر، جو اندر سب کو باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، ارے ہو کیا گیا ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے، انسان کہے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمینیں بتائے گی، زمین بتائے گی اس نے یہ گناہ کیا میرے اوپر، اللہ کو بتائے گی۔ اذا رجت الارض، جس جگہ پر گناہ ہو جائے وہیں پر توبہ بھی کر لیجیے۔ جہاں زمین یہ کہے گی کہ اللہ میرے اوپر اس نے یہ گناہ کیا تھا، وہیں پر توبہ کی گواہی بھی دے گی، وہیں پر توبہ کی گواہی بھی ہے۔ آج سے معمول بنا لے، جہاں موبائل دیکھا اور گندگیوں پہ نظر پڑی ہے وہیں پہ موبائل ٹھپ کیا تو پکی توبہ بھی کر لیجئے، چند دنوں کے بعد اللہ دل میں وہ کیفیت پیدا فرما دیں گے، موبائل کی کارستانیوں سے توبہ مل جائے گی، توبہ مل جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور میں تو بھائی اکثر یہ کہتا ہوں، موبائل نے بیڑا غرق کر دیا ہے، بزرگوں سے کہوں گا اب دوبارہ کی پیڈ والے موبائل پہ آ جائیے، بٹنوں والے موبائل پہ آ جائیے، مت اپنے اعمال کو، تہجد پڑھ لیے، تہجد پڑھ لیے، اس کے بعد جا کر موبائل دیکھا ہے، تہجد کے نور کو موبائل پہ برباد کر دیا، قرآن شریف پڑھا، اللہ نے نور نصیب فرمایا، موبائل پہ جا کے برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اذا رجت وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پہاڑوں کو وہ ریزہ ریزہ کر، چورا چورا کر دے گی۔ دوسرے سورہ قاریہ 30ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ روئی کے گال، بلکہ یوں آسان لفظوں میں پہاڑ جیسے اندھیری میں شاپر اڑتا ہے ایسے اڑتے پھریں گے۔ اللہ اکبر۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ بھی بھئی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور لوگ بھئی کنتم ازواجا ثلاثہ، اے لوگو
اے لوگو تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، وکنتم ازواجن ثلاثا، اے لوگو تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، گروہ اول ایک جنتیوں کا گروہ، ایک جہنمیوں کا گروہ، پھر جنتیوں کے گروہ میں دو گروہ آگے اور بن جائیں گے، لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جنتیوں کا، اور پھر جنتیوں کے گروہ کے اندر 2 گروہ ہو جائیں گے، اور تیسرا جہنمیوں کا۔ اب وہ 3 گروہ کون سے؟ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ یاسین میں فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم علیحدہ ہو جاؤ، مجرم علیحدہ ہو جاؤ، مجرموں کو لائنیں لگ جائیں گی۔ تو یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر ہو گیا۔ گروہ اول فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے، اور کیا ہی کہنا دائیں طرف والوں کا، ایک گروہ اول دائیں طرف والے، اور کیا ہی کہنا دائیں طرف والوں کو، دائیں طرف والے وہ ہیں جن کو نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اور دوسری اس کے ساتھ حدیث جوڑتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، تو آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا تو مسکرائے، بائیں طرف دیکھا تو پانی آنسوں سے گرا، رونے لگے۔ پوچھا یہ کیا؟ فرمایا یہ دائیں طرف بھی میری اولاد ہے، بائیں طرف بھی میری اولاد ہے، دائیں طرف والے سارے جنتی ہیں، بائیں طرف والے سارے دوزخی ہیں۔ تو بھائی نہ جانے ہمارا نام کن میں لکھا ہوا ہے، نہ جانے ہمارا نام کن میں لکھا ہوا ہے۔ خاتمہ بالخیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہا، مرتے وقت کلمہ نہیں ملا تو کہاں گیا؟ ساری زندگی برے اعمال کرتا رہا، مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اس لیے خاتمے کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، عاجز بندہ بننا چاہیے۔ تو دائیں طرف والے یہ جنتی، اور کیا ہی کہنا ان کا، اور ان کو سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، خوشی خوشی ہا اقرؤ کتابیہ، اب ایک ہو جی، اب ایک ہو جی، اب ایک ہو جی۔ تسی آکھنڈا یہ مولوی فلاں فلاں ٹمکان یہ وہ، چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ملا فلاں یہ وہ، اعتراضات کرتے تھے، اب دیکھو میں ان کامیاب ہو گیا، فہو فی عیشۃ راضیہ، ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ۔ جی ہاں، دوسرا گروہ کا ذکر کیا، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں طرف والے ان کا کیا بتائیں ہم آپ کو، ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں طرف والے ان کا ہم کیا بتائیں آپ کو۔ بائیں طرف والے یہ وہ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، یہاں سے ہاتھ کو گھسایا جائے گا، آگے نکال دیا جائے گا، پکڑا دیا جائے گا، اب ایسے جاؤ جہنم کی طرف، جاؤ جہنم کی طرف۔ بلکہ یہ نا یہاں سے یہ جگہ، یہاں سے اس کے ہاتھ کو گھسایا جائے گا اور پیچھے نکال دیا جائے گا، پھر پکڑا جائے گا، علامت ہوگی یہ جہنمی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے اور جنتیوں والے اعمال بھی نصیب فرمائے۔ تیسرا گروہ جو جنتیوں کا ہے، جنتیوں کے 2 گروہ، دائیں طرف والے، اور اس کا پھر جو اعلیٰ درجہ ہے والسابقون السابقون، وہ سبقت لے جانے والے۔ اور کیا بتائیں آپ کو سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے یہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اونچے درجے کے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ ان میں انبیاء داخل ہیں، ان میں اولیاء داخل ہیں، اور پہلی امتوں کے لوگ داخل ہیں۔ دوسری تفسیر اس کے اندر پیغمبر پاک علیہ السلام کی امت کے اولی صحابہ داخل ہیں، اولی طور پر صحابہ داخل ہیں، صحابہ کے بعد تابعین داخل ہیں، تبع تابعین داخل ہیں۔ یہ اونچے درجے کے لوگ تھے جن کے اعمال بڑے اونچے تھے۔ ارے بھائیو، جنہوں نے ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہو رہا تھا، جنہوں نے دن گھوڑے کی پشت پہ گزارا اور رات مسلح پہ سوار رہے، یہ تھے صحابہ۔ جنہوں نے بھائی جو ہے نا بھائی وطر کی ایک رکعت میں قرآن شریف پورا مکمل کیا ہو، یہ ہیں وہ لوگ جو اونچے درجے کے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیے تھے، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا، جن کو اللہ نے قرآن میں کلم وعد اللہ الحسنہ کہہ دیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، ان کو برما والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی تو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ کل یہاں سے پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین ولا